یوم آزادی کی تقریبات پورے ملک میں شروع ہو چکی ہیں اور سب پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک ہو، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم آزادی کے موقع پر بھی حکومت اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا پر ہے۔ اس وقت جب کہ پورے ملک میں جو یوم آزادی کے حوالے سے جو سرکاری اور غیر سرکاری عمارتیں ہیں ان کو سجایا گیا ہے، ان پہ آپ کو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آج رات کو، یعنی کہ آج رات کو، وہ رات جو ابھی شروع ہو چکی ہے، 10 بجے کے بعد سے آپ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم آزادی پر بھی حکومت اور اپوزیشن میں اتنی کشیدگی کیوں ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں ان کے درمیان کو مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں؟ پہلے ذرا سن لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے کیا کہا ہے۔ آج رات 10 بجے پورے پاکستان میں ہم ہر چوک سے ڈی چوک بنائیں گے۔ یہ میری آخری بار ہے اڈیالہ جیل میں 27 سپٹمبر سے پہلے، کیونکہ جب مجھے کنفرم ہوگا اور یہ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کی ملاقات ہم عمران خان صاحب سے کرنے دیں گے، تب میں آؤں گا۔ تمام کارکنوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنا فوکس صرف اور صرف 27 سپٹمبر پر رکھیں۔ 27 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ 20 لاکھ لوگ لے کر ہم اسلام آباد آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو یہ 20 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، 20 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے۔ اب 20 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، تو احسن اقبال صاحب نے کل اس حوالے سے ہمیں کیا کہا تھا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا سہیل آفریدی صاحب سے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ بیٹھیں، اس وقت پاکستان دھرنوں کی، ایجیٹیشن کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خدا نہ خواستہ چلیں جی وہ بہت ملک کے اندر مہم کریٹ کر دیں گے، بڑی افراتفری ہو جائے گی، ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، انویسٹر بھاگ جائے گا، کس کا نقصان ہوگا؟ تو ہمارا سب کا ہوگا نا مشترکہ۔ مذاکرات ہے نا جی بالکل، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے 1 یا 2 دن میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی ملاقات کریں گے، کوئی بات چیت کی؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم نے کبھی اس چیز کی انکار نہیں کیا۔ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب جب منتخب ہوئے ہیں، پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا، ان کو مبارکباد دی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہرام ترکئی صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، اور جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ گفتگو کا آغاز عقیل ملک صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے جی کہ اگلے کچھ دنوں میں حکومت اور اپوزیشن میں بات چیت شروع ہو سکتی ہے، لیکن جو سہیل آفریدی صاحب ہیں انہوں نے کہا آج رات 10 بجے کے بعد ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیا جائے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس نہج تک کیوں پہنچی ہے کہ یوم آزادی پر بھی حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ آپس میں دست و گریباں نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ میر صاحب، یوم آزادی یا جشن آزادی جو ایک دن ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بالکل یہ قوم کو یکجا کرنے کے حوالے سے اور تمام تر اپنی آپس کی جو خلفشاریاں ہیں ان کو دور کر کے ایک قوم، ایک نیشن ہو کے ہمیں جو ہے یہ میسج بالکل دینا چاہیے۔ اور باقی سب لوگ تو ایک پیج پہ ہیں، ایک پرچم کے نیچے اکٹھے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف گروپس میں سے صرف ایک جو گروپ ہے جو کے پی صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، وہ میرے خیال سے کسی اور ڈگر پہ ہی چل رہے ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کی جو انہوں نے بات کی کہ آج رات 10 بجے کے بعد ہر چوک ڈی چوک ہوگا، میرے صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر الحمدللہ حکومت نے بڑی ہی ارکریزی کے ساتھ اور بڑی ہی محنت کے ساتھ جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا ہے، اور وہ آج بھی ہوں گی، کل بھی ہوں گی۔ آج تو یادگار شہداء مونیومنٹ کی جو ہے افتتاحی تقریب بھی ہے، وہ بھی تقریباً رات 10 بجے کے قریب ہے۔ لیکن میرے خیال سے وہ کراؤڈ دیکھ کے نا تو جو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو لوگ ہم لے کے آئے ہیں یا ہم نے اکٹھے کیے ہیں، تو وہ اس چیز کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں کہ آج جو یوم آزادی کی تقریبات اور ادھر جو لوگوں کی گہما گہمی ہوگی، لوگ اکٹھے ہوں گے، لوگ جشن آزادی منا رہے ہوں گے، اس کو یہ اپنا کراؤڈ بنا کے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ چونا لگانے کی کوشش کریں گے اپنے سپورٹرز کو، اپنے جو چند رہ گئے ہیں ووٹرز ان کو، اور یہ پریزنٹ کریں گے کہ دیکھیں واہ واہ ہم نے جو ہے لیکن یہ ہمیں جملے غفیر اکٹھا کر ڈی چوک سے تو آوازیں آ رہی ہیں۔ ڈی چوک میں تو سی ڈی اے کی طرف سے ایک فنکشن جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیمرہ جو ہے وہ اس کو دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا،
لیکن شہرام ترقی صاحب، اگر آپ نے ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے تو یہ جو ڈی چوک ہمارے ساتھ ہے، بالکل پیچھے سے آوازیں بھی آ رہی ہوں گی آپ کو، یہاں پہ تو تحریک انصاف نظر ہی نہیں آ رہی. شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیں کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان میں رہنا ہم نے ہے، ہم سب نے رہنا ہے، اور اس ملک کے بننے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. ٹیکنیکلی آپ کا کیونکہ پروگرام ہے تو آپ کے پروگرام سے ہی شروع کرتے ہیں. اگر یہ آزادی ہے کہ آپ 8 بجے کا شو 7 بجے کرتے ہیں کیونکہ آپ لائیو پروگرام کر نہیں سکتے، کنٹرولڈ ہے، تو یہ تو آزادی نہ ہوئی نا. میڈیا کنٹرولڈ ہے، آپ کا پورا نظام کنٹرولڈ ہے، آپ کی مینڈیٹ چینج ہو رہا ہے. لوگ یہاں کی نسل جو اقبال کے شاہین ہیں، جو نوجوان ہیں، سفوکیٹڈ فیل کر رہے ہیں. کوئی ان کو ہوپ نظر نہیں آ رہی. ان کا جو 70% ووٹ لیا ہے جس لیڈر نے، جس کو انہوں نے جیل میں بند کیا ہے، اس سے پچھلے اکتوبر سے لے کے ابھی تک ملاقات نہیں ہو رہی. آلموسٹ سال ہونے کو ہے. ہمارے پاس اور کیا آپشن رہتا ہے؟ ہم نے کہا کہ یہ ڈی چوک نہیں، آپ ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں. اپنی آواز بلند کریں عمران خان کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اس پاکستان کے لیے. پاکستان کا اور تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے نکلیں. اسلام آباد ضروری نہیں کہ آج ہم اسلام آباد کے ڈی چوک میں آ کے کھڑے ہو جائیں. میرے لیے آواز اٹھانا ہے، اور اس حکومت کو پتہ ہوتا ہے، بیرسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ جب تحریک انصاف کے لوگ نکلتے ہیں، یہ کنٹینر لگاتے ہیں، یہ ڈی چوک میں گولیاں مارتے ہیں، مطلب آزادی تو نہ رہی. اگر آپ آزادی کا اظہار نہیں کریں، آزادی کی رات کو ہی یہ کرنا ضروری تھا. دیکھیں ہم تو اپنی آواز اٹھا رہے نا. ہم نے آج بھی ملاقات اور ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم سپریم کورٹ اس دن گئے، آج سے 2 دن پہلے. ہم نے وہاں پہ جب آپ کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، آپ کی تاریخیں نہیں لگ رہی، آپ کے کیس نہیں لگ رہے، تو آپ کے سارے وکلاء اور پارلیمنٹیرینز جا کے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ گئے. اس عدالت کے سامنے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے. اگر انصاف ڈیلے بھی ہو رہا ہے تو وہ نا انصافی ہے. تو ہم تو وہاں پہ گئے. آج چیف منسٹر اور ہمارے بہت سارے لوگ اڈیالہ پھر گئے، ملاقات آج بھی نہیں ہو رہی. تو اگر آج عدالت منی ان کی صحت کی کنسرنز ہیں ہمیں، آپ ہمیں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہمیں ڈاکٹر کو الاؤ کریں، ہمارے ڈاکٹر جائیں، ان سے ملیں، باہر آئے، ہمیں بتائے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، یا ان کو کوئی خدا نخواستہ ایشو ہے تو ایک ہاسپٹل میں ان کے چوائس کو لے کے جائیں. ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. فیملی کو جانے دیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچوں سے بات کروائیں تاکہ ان کو تسلی ہو. دیکھیں میرے خیال سے ایکٹ میں بھول رہا ہوں، میں ابھی آتے ہوئے مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی ایگری کیا ہے کہ 15 دن سے ایگزیکٹ، وہ بیرسٹر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ہے انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ کسی قیدی کو بھی 15 دن سے زیادہ آپ اپنی فیملی سے اور لوگوں سے آئسولیشن میں اس کو نہیں رکھ سکتے. یہ واحد لیڈر یہ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے. تو کانسٹیٹیوشن توڑا ہوا ہے نا. کانسٹیٹیوشن انٹرنیشنلی بھی وہ میر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ICCPR ہے. تو دیکھیں، تو آپ دیکھیں بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن آپ اس کی بھی سگنیٹری ہیں. آپ ایک قیدی سے جو کہ بے گناہ قید میں ہے، اس سے آپ ملنے نہیں دیا جا رہا لوگوں کو. نہیں، بے گناہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ ایک کیس میں کنوکٹڈ ہے. تو ٹھیک ہے، چلیں، یہ ہم حکومت کی مانتے ہیں کو کنوکٹڈ ہے، فری ٹرائل کرنے دیں، ہاں، تاریخیں لگوائیں. ہم تو ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آرڈر کریں اور عمران خان کو کل باہر کر دیں. ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کو فری چھوڑیں، عدالتیں فری ٹرائل کروائے، ٹائم پہ کروائے. دیکھیں آج کل عمران خان کا کیس واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، جو ہمیں وکلاء نے بتایا. تو اگر کیس واٹس ایپ پہ چلے گا تو انصاف ہے ہی. اس کو آپ ثابت کر دیں. وہ تو میرا لیڈر کھڑا ہے، وہ نہیں بھاگ رہا، ملک سے نہیں بھاگ رہا، وہ کسی ہاسپٹل میں پلیٹلیٹ اس کے نہیں گر رہے، اس کو کوئی اور تکلیف جو ہے جینوئن اس کو تکلیفیں ہیں، وہ کھڑا ہے اپنے حقوق اور حق کے لیے.